السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ متین اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ظہرانہ۔ ظہرانے میں شریک ارکان اسمبلی کی حکومتی امیدواروں کو ووٹ دینے کی یقین دہانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی تیار۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے مطابق خفیہ بیلٹ سے ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس پر رائے کے حوالے سے غور۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں کی لائیو کوریج سے متعلق درخواست پر سماعت۔ دلائل دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں۔ اور اردو کے معروف شاعر ناصر کاظمی کی آج 49ویں برسی۔ ناصر کاظمی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 49 برس بیت گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم کی جانب سے اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ظہرانہ کیا گیا۔ ظہرانے میں تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو وزیر اعظم ہاؤس میں ظہرانہ دیا گیا۔ ظہرانے میں شریک تمام ارکان اسمبلی نے حکومتی امیدواروں کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن ہم جیتیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے ساتھ اب وہ مسلسل رابطہ رکھیں گے۔ سینٹ انتخابات جیت کر عوامی مفاد کی قانون سازی کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک طرف ہم ہیں، دوسری طرف مافیا کھڑا ہے، غریب کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تمام ارکان اسمبلی کو کل بروقت اسمبلی پہنچنے کی ہدایت کی۔ ظہرانے میں حکومتی اتحادی ارکان نے بھی حفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہوا، جس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہوا، جس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا، جبکہ سینٹ انتخابات اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ نون لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوئی، جبکہ حکومت مخالف تحریک اور پارٹی بیانی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نئی ہوائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس، الیکشن ووٹ چوروں کو لے جائیں گی۔ کل لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن موجودہ آئین و قانون کے تحت پرانے طریقہ کار کے مطابق خفیہ بیلٹ سے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کی رائے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر 3 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن، ڈی جی آئی ٹی اور سعید گل شامل ہوں گے۔ کمیٹی سینٹ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر 4 ہفتے میں اپنی سفارشات مرتب کرے گی، جبکہ کمیٹی نادرا، ایف آئی اے، وزارت آئی ٹی اور متعلقہ افراد سے معاونت لے سکتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ سینٹ انتخابات میں کرپٹ پریکٹسز کو روکے، جبکہ وقت کی کمی کے باعث سینٹ کے 3 مارچ کے انتخابات موجودہ آئین و قانون کے تحت پرانے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کیس میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں کی لائیو کوریج سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے منیر اے ملک کی بیماری کے باعث جسٹس قاضی فائز کو دلائل دینے کی اجازت دے دی۔ اپنے دلائل کے آغاز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت سے کہا کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ حد پار کر رہا ہوں، مجھے روکا جائے۔ اس پر جسٹس عمر عطا نے کہا کہ
जज की एक जिम्मेदारी सब्र और तहम्मुल करना भी है। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मौजूदा केस अपनी नौयत का मुनफरिद केस है और आज़ादी इजहार राय हर शख्स का बुनियादी हक है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी से मुकालमा किया कि अपनी दरख्वास्तों में उठाए गए निकात पर दलाइल दें। दाएं बाएं बैठे जजिस इतनी तफसीलात सुनकर फोकस नहीं कर पा रहे, लिहाजा बेहतर होगा कि बराह रास्त असल मुद्दे पर आएं। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब जज्बाती ना हो, केस पर फोकस करें। इस पर जस्टिस काजी ने कहा कि मेरी ज़ात को भूल जाएं, मुल्क के लिए जज्बाती हो रहा हूँ। लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। बाद अज़ां अदालत ने जस्टिस काजी के दलाइल के दौरान ही समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। रिपोर्ट कर रही हैं नरगिस सिद्दीकी। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। सैयद नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अनबाला में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद लाहौर शहर को अपना मस्कन बना लिया। अदबी रसाला औराक़ नो और हुमायूं की अरादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके शार की खुशबू हर सू फैल गई और पाकिस्तान को नासिर काज़मी के रूप में एक नया शायर नसीब हुआ। नासिर काज़मी का पहला शेरी मजमुआ बर्क ने के नाम से 1952 में शाया हुआ। इसके अलावा दीवाना, पहली बारिश, निशात ख्वाब, सर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे और इनका दीवान भी दीगर मजमू में शामिल हैं। रेडियो पाकिस्तान से भी वो जुड़े रहे। इनका इंतकाल 2 मार्च 1972 को लाहौर में हुआ और वहीं पर उनकी तदफीन हुई। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। टैलेंट न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।